آپ جمود کا شکار اس عدلیہ کو جس میں بہت سارے مسائل تھے کہ جب وہ کسی عام بندے کا کیس لے کے چلتے ہیں تو ایک کیس کو سننے کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں. عام آدمی جو ہے نا دیکھیں اس کو انصاف کہاں مل رہا ہے جس پہ وہ ہر جگہ آ کے رو رہا ہے. سپریم کورٹ میں آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ سارے کیس چل رہے ہوتے ہیں لیکن محمد بھٹا اور گاما اور اللہ دیتے کا کیس یا میرے گاؤں کے لوگوں کا کیس جن کو ضرورت ہے کہ فیصلہ انصاف پہ ہو اور اگلی نسل سے پہلے وہ دیکھیں, کیا وہ ضروری نہیں تھا؟ اس کے لیے اب جو یہ کانسٹیٹیوشن کورٹس کے حوالے سے جو لایا گیا سلسلہ, میں سمجھتا ہوں اب عام انصاف عام بندے کو جو ملنے کے معاملات تھے وہ کلیئر ہوئے اور یہ بہت ضروری تھا. سینئر قانون دان راجہ خرم شہزاد میرے ساتھ موجود ہیں. 27ویں آئینی ترمیم کا پورے ملک میں شور مچا ہوا ہے. وکلا اس کو کس طرح دیکھتے ہیں سر؟ آئینی ترمیم کس قدر جو ہے وہ بینیفٹ ثابت کرے گی عوام کے لیے, اور آئین اور قانون میں یہ ترمیم کی گئی ہے اس کا کیا مقصد ہے؟ دیکھیں جی, عدالتیں جو ہے نا وہ انصاف کی ترسیل کے لیے اور اس کو آگے اس متعلقہ بندے کو ریلیف لے کے دینے کے لیے بنوائی گئی ہیں. اور اس میں ترمیم کا جو رول ہے وہ اسلام میں جو اجتہاد کا رول ہے نا کہ آپ نئی جو مسائل یا معاملات ہیں ان سے جب نبردآزما ہوتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو نئی تحقیق اور نئی چیزوں کو لے کے چلنا ہوتا ہے. تو یہ ترمیم جو آئینی ترمیم, اس میں دیکھیں پاکستان میں جو دوام ملا ہے نا لوگوں کو, یا وہ اس حوالے سے ہے کہ جب آپ کے اس منشور مقصد اور ان معاملات کو آپ محفوظ ہاتھوں میں لے کے چلیں. تو جب آرمی کے حوالے سے آپ دیکھیں تو چیف آف آرمی سٹاف کا جو میں سمجھتا ہوں حافظ صاحب کا جو رول ہے, حافظ عاصم منیر صاحب نے وہ کر دکھایا ہے جو آج تک کسی کے نصیب میں نہیں ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے ان پہ جو کرم ہے, جو ان کے اوپر جو اس وقت میں سمجھتا ہوں جو مہربانی اللہ کی وہ یہ ہے کہ انہوں نے اس وقت سپر پاور کو جا کے وہاں پہ بیٹھ کے انہوں نے کہا کہ پاکستان کی طرف اگر کوئی میلی آنکھ سے دیکھے گا تو ہم بھی اس کا علاج کریں گے. آج تک کس کو اتنی توفیق حاصل ہوئی ہے؟ اب آتے ہیں ہم اپنے مسلم لیگ نون کی طرف کہ آپ دیکھیں ڈیفالٹ سے نکالا, اپنی سیاست جو اس کو نے دیکھا, ریاست کو بچایا اور وہ سارے جو معاملات تھے ان کو لے کے چلے. تو آج میں سمجھتا ہوں کریڈٹ گوز ٹو لا منسٹر اعظم جی طاہر صاحب کہ انہوں نے جو یہ ترمیم کی اس کے حوالے سے ججز کے دیکھیں ایک بیلنس رویہ سامنے آئے گا معاشرے میں. آپ جمود کا شکار اس عدلیہ کو جس میں بہت سارے مسائل تھے کہ جب وہ کسی عام بندے کا کیس لے کے چلتے ہیں تو ایک کیس کو سننے کے لیے 10 سال لگ جاتے ہیں. اور اب اسی کیس میں آپ دیکھیں یہ پچھلی گورنمنٹ میں, اس سے پچھلی گورنمنٹ کے الیکشن کے کیس چل رہے ہیں, کچھ معاملات میں نااہلیوں کے چل رہے ہیں اور وہ وہاں ٹاپ لسٹ پہ چل رہے ہیں. اب محمد عام آدمی جو ہے نا دیکھیں اس کو انصاف کہاں مل رہا ہے جس پہ وہ ہر جگہ آ کے رو رہا ہے. اس کے لیے اب جو یہ کانسٹیٹیوشن کورٹس کے حوالے سے جو لایا گیا سلسلہ, میں سمجھتا ہوں اب عام انصاف عام بندے کو جو ملنے کے معاملات تھے وہ کلیئر ہوئے اور یہ بہت ضروری تھا, وقت کی ضرورت تھی. سپریم کورٹ میں آپ جا کے دیکھیں کہ وہاں پہ سارے کیس چل رہے ہوتے ہیں لیکن محمد بھٹا اور گاما اور اللہ دیتے کا کیس یا میرے گاؤں کے لوگوں کا کیس جن کو ضرورت ہے کہ فیصلہ انصاف پہ ہو اور اگلی نسل سے پہلے وہ دیکھیں, کیا وہ ضروری نہیں تھا؟ اس کو کرنے کے لیے ضروری تو تھا. لیکن سیاسی کیسز نے عدالتوں پہ برڈن رکھا تھا, پریورٹی پہ وہ سنے جاتے تھے. آپ کی بات ٹھیک ہے, نہیں اس میں بھی ہے. اور دوسرا دیکھیں آپ نے ترمیم کے حوالے سے آپ دیکھیں جو اس وقت منسٹرز کی تعداد بڑھائی جا رہی ہے, اتنی عوام بڑھ گئی ہے, یہ کوئی وہ وقت نہیں ہے کہ آپ منسٹر کو ملنے کے لیے 10 دن چکر لگائیں. اب اگر وہ 13% پہ آگے ہیں اور وہ جو ایڈوائزر ٹو پی ایم اور سی ایم ہے ان کی تعداد کے حوالے سے اگر ان کو اسسٹنس کے لیے لوگ درکار تھے اور ان کی وہاں پہ ایک موجودگی کا احساس پیدا ہوا ہے تو یہ عام بندے کو اس کی میری رسائی اب منسٹرز تک زیادہ ہوگی, میرے سی ایم تک میں جا سکوں گا تھرو اپنے کوارڈینیٹر اور اپنے ایڈوائزر. تو اس کے حوالے سے پاکستان میں سمجھتا ہوں ایک اچھا چہرہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے دنیا میں بھی. اور ہم نے جو انڈیا کے حوالے سے جو میں دیکھیں ہمیں جو فتح ملی ہے تو کیا وہ ٹائٹل اگر ہم اپنے فیلڈ مارشل کو دیں, ہم ان کو اکنالج کریں, ہم انہیں دعام دیں, ہم ان سے پیار کریں, تو کیا یہ غلط ہے؟ اور اگر ہم کو انہیں استقامت دیتے ہیں اور اگر ہم سمجھتے ہیں کہ اس وقت میڈیا میں جو یہ چیزیں چل رہی ہیں جو شرپسند عناصر لے کے چل رہے ہیں, انہوں نے تو پہلے ملک کا بیڑا غرق کیا تھا, آگے بھی وہی کریں گے. چاہ رہا تھا کہ کچھ لوگ تحریک کی طرف اشارہ دے رہے ہیں کہ اس آئینی کے خلاف جو ہے وہ ترمیم کے خلاف ہم تحریک چلائیں گے, تو کس طرح دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی, تحریک بار ایسوسیشن جو ہوتی ہے نا اور وکلا ہوتے ہیں وہ لے کے چلتے ہیں. تحریک لوگوں کے معاملے ڈی چوک میں بیٹھ کے لوگوں کی باتوں سے نہیں ہوتا. الحمدللہ اس وقت پاکستان مسلم لیگ نون کے حمایت یافتہ انڈیپینڈنٹ گروپ نے سپریم کورٹ میں واضح اکثریت سے وکلا کے جو ہیں انہوں نے وہ صدر بھی بنے ہیں, وہاں پہ ان کے سیکٹری بھی بنے ہیں, ان کی پوری ٹیم بنی ہے. تو یہ سارا جو ہے وہ محمد احسن بھون صاحب جو انڈیپینڈنٹ گروپ کے سربراہ اور جو پاکستان میں ہمارے گروپ کے انچارج ہیں, جو یہاں پہ سارے پاکستان میں جنہوں نے ایک واضح برتری سے وہ لے کے
چلے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں تحریک تو چلانے کے اہل وہ ہیں, اور جنہوں نے اس کو ایڈمٹ کیا اور اس چیز سے عوام کے حوالے سے تائید کی ہے, وہ جب سپریم کورٹ کی پوری کابینہ کیبنٹ ان بڑے گروپ کے ساتھ آمین کر رہی ہے اور وہ ان کو ایگری کرتی ہے عوام کے حوالے سے, تو یہ تحریک چلانے والے لوگ جو ہیں یہ تو اپنے بل اور ان مورچوں میں پھنسے ہوئے ہیں جن کو سوائے مطلب کے, سوائے ان کے اپنے چیمبرز میں, اپنے ججز کے چیمبر میں اور اپنے گھروں سے جو یہ لے کے نکلتے تھے, آج عام عوام نے سپریم جوڈیشل کونسل میں ججز کو جو بنانا شروع کیا. اور اس وقت میں سمجھتا ہوں اپوننٹ جو پارٹیز ہیں اور جو پارلیمنٹ میں اس وقت حکومتی بینچ ہے, یہ مل کے جب کسی اگر ججز کو کسی کا انتخاب کرتے تو وہ کیا غلط ہے؟ وہ بالکل صحیح ہے. اور یہ جو تحریک کی بات کر رہے ہیں نا, میں نہیں سمجھتا کہ اب ہائی کورٹ میں یا سول کورٹ میں یا پاکستان میں کسی بار ایسوسیشن میں ایسا کوئی رول نہیں ہے. یہ شر پسند عناصر آگے جو کر رہے ہیں باتیں یا کرتے رہیں گے. میں تو سمجھتا ہوں کہ یہ ملک کے خلاف ہے, ان کے خلاف وہی کاروائی ہونی چاہیے جو میں سمجھتا ہوں کہ کسی اینٹی اسٹیٹ کے خلاف ہونی سر چاہیے. تاثر یہ دیا جا رہا ہے کہ یہ 27ویں آئینی ترمیم جو ہے اور آئینی عدالتیں چند اشرافیہ کو تحفظ دینے کے لیے بنایا گیا ہے. اس سے عام آدمی کو براہ راست کوئی فائدہ نہیں ہوگا, کیونکہ وہ سیشن کورٹ سے سپریم کورٹ جاتے ہوئے 4 کورم سے رول جاتا ہے, اب یہ 5واں کورم بھی بن گیا ہے. اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ صدر کو بھی تحفظ دینے کے لیے, شاید آنے والے صدر نواز شریف صاحب ہو سکتے ہیں, ان کے لیے بھی راہ ہموار کی. دیکھیں میں سمجھتا ہوں میاں نواز شریف صاحب تو اللہ تعالیٰ نے صحت و زندگی دے, جس کیلیبر کے وہ ہیں نا, وہ صدر سے بھی اوپر انشاءاللہ تعالیٰ ان کا مرتبہ ہمیشہ دلوں میں رہنے والے. اور ایک ہمارے لیڈر ہیں یہ نا سرداری صاحب کے حوالے سے میرے ذہن میں ان کو کیا تحفظ چاہیے, انہوں نے کتنی پی کاٹ لی اور کہاں تک انہوں نے یہاں آ کے اپنے گھر میں انہوں نے قربانیاں دی, مطلب اپنی بچوں کی والدہ وہ قربان ہوگی. یہ سب چیزیں جو آپ سمجھ رہے ہیں نا, یہ جو عوام کو بتائی جا رہی ہیں, اس کے حوالے سے کوئی ایسا مجھے نہیں نظر آتا کہ کسی کوئی شیلٹر دیا جا رہا ہے. مجھے بتائیں کہ اگر کسی کو انصاف ملنے کے لیے ایک بینچ بنا دیا جائے, اگر کسی معاملے میں انصاف دینے کے لیے وہاں پہ عدالتوں میں اس کی تفہیم کر دی جائے, اس کی یہ اچھی بات ہے, بائیفرکیشن کر دی جائے, کیسوں کو تقسیم کہ کر دینا تقسیم کر چاہیے. جائے, اور وہ جس کو لگوانے کے لیے میری 25 سال پریکٹس میں سمجھتا ہوں مجھے وہ زور لگانا پڑتا, عام وکیل بیچارہ کہاں جاتا ہوگا. تو ان چیزوں کو لے کے اگر آپ چلنا چاہتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں سسٹم کی میں اجتہاد کی ضرورت ہے, اور اجتہاد جو ہے نا وہ سوچ و بچار سے ہوتا ہے, اور سوچ بچار والے جو ہے نا وہ کام جو کر رہے ہیں ان کو اپریشیٹ کرنا سر چاہیے. بہت شکریہ آپ کے قیمتی وقت کا. سینئر قانون دان تھے, ان کی رائے آپ نے جانی ہے. اس سے پہلے جو اسد منظور بٹ صاحب تھے, وہ سابق صدر ہیں, ان کی بھی رائے آپ نے جانی. کہنا تھا کہ جو آئینی ترمیم ہے یہ عوام کے لیے جو ہے وہ سود مند ثابت ہوگی, کیونکہ جو پولیٹیکل کیسز ہیں وہ عدالتوں میں پریورٹی لسٹ پہ لگے ہوتے تھے. اس لیے اگر پولیٹیکل کیسز آئینی بینچ سنیں گے اور جو باقی عدالتیں ہیں وہ عام آدمی کے کیسز سنیں گے, تو جو کیسز ہیں وہ جلد سنے جائیں گے اور انصاف کا عمل جلدی ہوگا. ویڈیو کو لائک شیئر کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا. اللہ حافظ.